وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یتیم لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے تھے اس چکر میں کہ ان کے باپ بھائی تو ہیں نہیں جو مہر طے کریں، انہیں کمزور سمجھ کے ان سے نکاح کر لیتے تھے کہ حق نہیں دیتے تھے ان کا، اور حق یہ ہے کہ مہر خوشی سے دینے چاہیے۔ سورہ نساء کی 3 نمبر آیت میں یہ حکم آیا تھا کہ ایسی لڑکیوں سے اگر تم نکاح کرو تو ان کے مہر ادا کرو یا پھر نکاح نہ کرو، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کے کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو۔ تم جو نیک کام کرو بے شک اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کون شرارتی ہے، کون کس نیت کے ساتھ کیا کام کر رہا، سارا کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ مطلب اگر عورت یہ دیکھ رہی ہو کہ میرا شوہر جو ہے بد دماغ ہے، بے پرواہ ہے اور زیادتی کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو آپس میں صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلح سے مراد یہ ہے کہ عورت جو ہے کچھ اپنا حق کم کر دے، اپنے مطالبوں میں کمی کرے، اپنا نان نفقہ کم کر دے، اپنی شاپنگ اپنے کپڑوں کو کم کہے، مرد سے مائکے جانا کم کر دے۔ مطلب اس سے شوہر کو جو ہے اپنا فائدہ نظر آئے گا اور اس کی توجہ بڑھے گی۔ پھر بھی اگر کچھ نہ ہو تو اللہ نے کہا آپس میں صلح، یعنی کہ خلا لے سکتی ہے عورت، اجازت ہے اللہ کی طرف سے۔ پہلے گھر بچانا اہم ہے، صلح کر کے مضبوطی دیں گھر کو، اور اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو پھر اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ آپس میں سپریشن اختیار کر لیں، اور راستہ اللہ پاک ان کے لیے نکال دے گا۔ آگے آیتیں آئیں گی اس میں، جو صلح کر لیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے، مطلب گھر بچانا جو ہے وہ اہم ہے۔ صلح کرنے کا حکم دیا کہ پہلے کوشش کی جائے۔ طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے، مطلب لالچ جو ہے وہ ہر انسان میں رکھا اللہ رب العزت نے۔ مرد چاہے گا کہ پورا مہر واپس مل جائے اسے، عورت اگر کوئی اور یہ چاہتی ہے کہ مجھے خلا دے دے، اور عورت چاہے گی کہ کچھ بھی نہ دینا پڑے اور مجھے ایسی خلا مل جائے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ لالچ کیونکہ رکھا گیا تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنا حصہ کچھ دے دلا کے اگر سپریشن چاہتی ہے تو خلا لے لے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کچھ کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ مطلب اگر تم عورت سے کچھ نہ لو اور اسے ایسی طلاق دے دو جب وہ تم سے مطالبہ کر رہی ہے تو یہ تمہاری متقی ہونے کی ثبوت ہوگا، اور تم اچھے سلوک کے ساتھ اسے الگ کر دو اگر وہ تمہارے ساتھ خوشی سے رہنا نہیں چاہتی۔ یہی تمہاری مردانگی ہے اور یہی تمہارا بڑپن ہے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں حال یہ ہے کہ عورتوں کو لٹکائے رکھتے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں نہ ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی اللہ نے ان آیتوں میں آگے یہ فرمایا، تم سے یہ تو کچھ نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ہر طرح سے عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو۔ مطلب عدل کی کتنی بھی کوشش کر لو، کتنی بھی خواہش کر لو، یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کو تم برابر عدل انصاف کے ساتھ رکھ سکو۔ اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتا نہ چھوڑ دو۔ مطلب اختیاری چیزوں میں تو برابری ہو۔ جیسے آپ کے پاس کوئی سامان آتا ہے، مال آتا ہے، کوئی تحفہ آتا ہے، تو اگر آپ کی 2 بیوی ہیں تو آپ 2 جگہ انہیں برابر بانٹیں۔ لیکن بے اختیاری چیزوں میں آپ کی پکڑنی ہے، کسی کی طرف آپ کی دلی رغبت زیادہ ہو تو اس میں، کیونکہ وہ بے اختیاری معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میرا دل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو اس سے میری پکڑ نہ کرنا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں اپنے رسول کو بھی سیف کیا ہے اور ہمارے لیے بھی، کہ ہر طریقے سے تم عدل نہیں کر سکتے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ تم بالکل ہی ایک طرف اتنے مائل ہو جاؤ اور دوسری کو بالکل لٹکتا ہوا چھوڑ دو کہ اسے لگے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ مطلب نکاح میں تو ہو وہ، اور لیکن اسے نکاح والے حق نہ ملیں۔
شوہر والی ہو اور لگے بنا شوہر والی۔ آج تو یہ حال ہے کہ آپ یقین کریں کہ روتی آتی ہیں تڑپتی ہوئی عورتیں 10 سال ہو گئے اور یہ کہتے ہیں مرد نہ تو ہم طلاق دیں گے اور نہ ساتھ رکھیں گے۔ ہر علاقے میں دارالقضا ہونے چاہیے اور وہاں قاضی ہوں اور جو اس طرح کے نکاح کو ختم کرا دیں جن میں مرد زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں طلاق کا معاملہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا مس یوز کریں، عورتوں کو لٹکتا چھوڑ دیں۔ اللہ نے تو اپنے کلام میں اجازت دی ہے کہ تم اگر کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تم خلا لے لو، کچھ دے دلا کے خلا لے لو، اپنے مہر چھوڑ کے خلا لے لو۔ لیکن ہمارے ہاں جہالت اتنی زیادہ ہے کہ عورتوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیروں کی جوتی ہیں، یہ بالکل مطلب الگ ہی مخلوق ہے، اپنے جیسا نہیں سمجھتے اور انہیں لٹکا چھوڑ دیتے ہیں، تڑپ تڑپ کے زندگی گزارتی ہیں۔ ایک اس کے بعد اور زندگی آنے والی ہے جس میں انصاف ہوگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ یہاں تو آپ نے انہیں لٹکتا چھوڑ دیا، وہاں اللہ آپ کو دوزخ میں لٹکائے گا۔ تو دھیان کر لیں وہ سارے مرد جو اپنی عورتوں کا اس طرح دھیان نہیں کرتے، اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی عزت کے ساتھ آپ اسے طلاق دے دیں اور یا پھر اسے عزت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھیں۔ آپ کو 2 3 4 بیویوں کی اجازت ہے، اگر آپ کو کوئی دوسری عورت بھی پسند ہے تو آپ اسے بھی رکھیں پہلے والی کو اور دوسری کی بھی، لیکن اسے لٹکتا ہوا نہ چھوڑ دیں۔ یہاں اللہ نے یہی بات کہی کہ آپ دوسری کو ادھڑ میں لٹکتا ہوا چھوڑ دیں، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ اللہ اگر تم یہ کرو کہ دونوں کو ساتھ رکھو، آپ کو جو ہے اجازت ہے 4 بیویوں کی، تو یہ تمہارے تقوی کی بات ہے اگر تم زیادتی نہ کرو۔ اور اگر بیوی جدا ہو جائیں اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ یہاں اللہ نے بات کہی ہے کہ اللہ کی اجازت ہے اور ساری کی ساری جو ہے وہ آپ نے کر کے دیکھ لیا کہ جتنے بھی معاملے سورہ بقرہ کی 34 نمبر آیت میں اللہ نے 3 معاملے بتائے تھے کہ پہلے بستر الگ کر دو، بول چال بند کر دو، اس کے بعد ایک لڑکی والا ایک لڑکے والا سمجھائے بٹھا کے دونوں کو، نہیں سمجھ میں آتی تو ہلکی پھلکی مار دو۔ یہ 3 معاملے آپ نے کر کے دیکھ لیے، اگر ان سے بھی کچھ نہیں ہو پا رہا تو پھر علیحدگی کرے، طلاق لے کے اور سپریشن اختیار کر لیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہی یہ بات کہ اگر یہ الگ الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، مطلب کوئی اور میچ ملا دے گا ان کے لیے، کوئی اور راستہ نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے، مطلب بڑی وسعت والا ہے۔ اللہ کے پاس خزانے ہیں جس میں سب کچھ ہے، اور ان کے لیے جوڑے بھی ہیں اللہ کے پاس کہ اللہ ان کے دودھ سے جوڑے ملا دے گا۔ اور اللہ حکمت والا ہے، مطلب سچا حکم دیتا ہے، حکمت والا حکم۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ مطلب تم نہ مانو، اگر تم انکار بھی کرو گے، کفر کرو گے، تو یاد رکھو اللہ کے لیے ہے تمام چیزیں، جتنا بھی آسمان اور زمین ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور وہ بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے، مطلب خود بخود اس کی تعریف ہو رہی اللہ کی، اپنی ذات میں خود حمید ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اللہ کی خود بخود تعریف ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہیں آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی سب چیزیں، اور اللہ کارساز کافی ہے، مطلب عورتوں کا بھی اللہ کارساز ہے اور مردوں کا بھی کارساز ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، مطلب تم سب کو ختم کر دے۔ اگر تم نافرمانی کرو تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ اللہ پاک تمہیں ختم کر دے اور دوسری قوم لے آئے۔ اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے، اس کی نظر میں تو اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، مگر ہم سوچیں کہ ہمارا کیا بنے گا، اور اللہ نے اس طرح ہمیں نیز نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اللہ اس بات پہ کہ وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ مطلب جو صرف دنیا کا ثواب چاہتے ہیں، دنیا کی ترقی، کاروبار میں، نوکری میں، صرف دنیا کو مقصود جنہوں نے بنا لیا، وہ یہ سمجھ لیں اللہ کے پاس آخرت اور دنیا دونوں چیزیں ہیں۔ جب اس کے بعد دونوں ہیں تو ہمیں اس سے دونوں ہی مانگنی چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہاں کیا چاہیے،
ہمیں اللہ رب العزت سے اتنا ہی مانگنا چاہیے دنیا جتنا ہمیں یہاں رہنا ہے، اور آخرت اتنی مانگنی چاہیے جتنا ہمیں وہاں رہنا ہے۔ بہترین دعا اللہ رب العزت نے سکھائی ہے قرآن میں، سورہ بقرہ 201 نمبر آیت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بہت بزرگ مجھے بتا چکے ہیں، آپ لوگ بھی اپنے معمول میں لے لیں، سب لوگ جو قرآن کا یہ ترجمہ سن رہے ہیں، کہ اس ایک آیت کو سورہ بقرہ کی 201 نمبر آیت کا حصہ ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ایک تصویر ضرور پڑھا کریں اس کی، جس سے کہ دنیا بھی آپ کی سمجھ جائے اور آخرت بھی آپ کی سمجھ جائے۔ آج الحمدللہ 134 نمبر تک یہ رکوع پورا ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔